کسان فیملیز ایسی ہیں جن کی اپنی 10 ایکڑ یا 12 ایکڑ زمین خود اپنی ذاتی ہے، اور ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ کسی کی زمین پہ کام کرتے ہیں روز دیہڑی، اور اس کے علاوہ پھر کچھ ہمارے وڈیرے اور چودھری اور سردار آ جاتے ہیں جن کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے، اور وہ پھر ان سب لوگوں سے کام کرواتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان واقعی ایک زرعی ملک ہے؟ زراعت جی ڈی پی یعنی مجموعی قومی پیداوار میں تقریباً 24% ہمارا حصہ ڈال رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی 70% آبادی جو کہ وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ٹھیک ہے، وہ زراعت سے منسلک ہے، ٹھیک ہے۔ جو چھوٹے کسان ہیں 10-12 ایکڑ والے، ٹھیک ہے نا، فار ایگزامپل میں تو ایک جاب کر رہا ہوں اور ساتھ میں میں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ ساتھ میں کچھ زمین بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل جن کا جو ہے نا گزارا ہی وہ زراعت پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کے پاس 10 ایکڑ 12 ایکڑ زمین ہے، وہ اسی سے اپنی جو ہے نا اس پہ کاشت کرتے ہیں، ہر 6 ماہ بعد اپنی فصل اتارتے ہیں اور اس سے وہ اپنا نظام چلاتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ زراعت جو ہے وہ میں نے کہا کہ ریڑھ کی ہڈی کی معنی رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن جب ہم کسانوں کا پرسان حال دیکھتے ہیں اور پھر ایک آواز سننے کو ملتی ہے کہ میری گندم خریدنے والوں تھوڑا آٹا ادھار دو گے، تو مطلب ہے کہ وہ ریٹ نہ ملنا اور اس طرح سے پیداوار نہ ہونا، اور یا اس طرح سے پاکستان میں زراعت کے شعبے میں اتنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ زراعت کے شعبے کو دی ہی نہیں گئی گورنمنٹ کے تھرو، یا اس طرح کی کوئی سکیمز پاکستان کو جو ہے وہ الاٹ نہیں کی گئی، جس سے دیکھیں کوئی بھی فرد ہے، فرد واحد ہے یا اس کے ساتھ زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ سے وابستہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی خوشحالی، اس کی بدحالی، اگر آپ کی ملک کی گورنمنٹ اچھی ہے تو ہمارے ملک کا ہر فرد خوشحال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری گورنمنٹ کے مسائل ہیں، پور گورننس کے مسائل ہیں، یا کوئی بھی جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ہیں، تو ہمارے جو پراپر جو چین ہے ہماری بڑے سے لے کے چھوٹے تک کوئی بھی جو ہے نا فرد خوش نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہم زرعی ملک تو ہیں لیکن صرف برائے نام ہے۔ ہمارا جو کسان ہے وہ آج سے 70 سال پہلے بھی وہی پیداوار دے رہا تھا جو آج دے رہا ہے۔ اس کا یہی ریزن ہے کہ ٹیکنالوجی اس طریقے سے یا کسان کو اس طریقے سے اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا، یا اس طرح کی سکیم جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں کسانوں کو دی جاتی ہیں، یا چائنا میں دی جاتی ہیں، یا یورپ امریکہ میں جو ہے وہ کسانوں کو جو فیسلٹیز جو ان کو ملتی ہیں حکومت کی طرف سے، اور جو جس طرح سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، وہ پاکستان تو اس حوالے سے بہت پیچھے نظر آتا ہے۔ بالکل علی، آپ نے ایک صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے۔ ہم اپنے ہمسایہ ملکوں میں دیکھیں، ٹھیک ہے، وہاں پر کاشتکاری جو ہے وہ سونے کے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سنارا ہے یا ایک کسان ہے وہ ایک ہی لیول کا ہے، ایک ہی برابر ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی برابر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے ملک میں دیکھیں تو کسان سے بدحال کوئی شخص ہی نہیں ہے۔ ابو بکر، ایک کسان گنا اگاتا ہے، وہ گنا جو ہے وہ ٹرک میں لوڈ کرتا ہے، لوڈ کر کے وہ راستے سے آہستہ آہستہ جو قریبی یا کوئی اچھے ریٹ والی شوگر مل ہے اس کے آگے وہ ٹرک کھڑا کر دیتا ہے۔ آگے سے پھر وہ شوگر مل کے جو بھی لوگ ہیں جو اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں گنے کی، تو وہ ریٹ وہ ان کو نہیں مل پاتا جو کسانوں کو مطلب ہے کہ ایک شوگر کین کے حوالے سے ملنا چاہیے، کیونکہ پھر جب وہ شوگر کین شوگر ملز میں جاتا ہے، وہ شوگر مل جو ہے اس کو پروسیس کر کے چینی کی صورت میں لا کے مارکیٹس میں 2 سے 4 گنا زیادہ مہنگا مارکیٹس میں بیچتے ہیں، اور پھر اس میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے 4 چاند اور لگا دیتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چینی کی جو کبھی کبھار شارٹیج ہو جاتی ہے تو ذخیرہ اندوزی، تو وہ آپ کیا کہیں گے کہ کسانوں کو اس حوالے سے ریٹ کیوں نہیں ملتا؟ کیا اس میں جو شوگر مل مافیا واقعی ایک مافیا ہے، یا کسانوں کی طرف سے وہ ایک بالکل حماقت کی جا رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جو بات کی بالکل ٹھیک کی۔ مافیا ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے، مافیا کسی ایک سیکٹر کا نہیں،
کھاد کا مافیا الگ ہے، ٹھیک ہے، ذخیرہ اندوزی کا مافیا الگ ہے، ٹھیک ہے نا، پیسٹی سائڈ جو ہے اس کے اندر اوپر نیچے کرنے والا مافیا الگ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک بیج ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہی جو ہے نا سوائل میں لگایا گیا ہے، ایک ہی زمین کے اندر، زمین کی جو مطلب اس کی جو کیفیت ہے وہ سیم لیول پہ، ٹھیک ہے، ایک جگہ پر وہ 70 من کی ایوریج دے رہی ہے، دوسری جگہ پر وہ 40 من کی ایوریج دے رہی ہے، موسم بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے کیا ہے کہ آپ کے کسان کے اوپر ایک مافیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک سیکٹر کا مافیا نہیں، اس کے اوپر ہر بندہ ہی مافیا ہے، ٹھیک ہے، کھاد، ٹھیک ہے، آپ کا اس کے بعد آڑتی کلچر، ٹھیک ہے نا، دیکھیں منڈیاں موجود ہیں لیکن منڈیوں میں پرائیویٹ پرچیزر ہیں، ٹھیک ہے نا، گورنمنٹ کا وہاں پر کیا چیک اینڈ بیلنس ہے، برائے نام ہے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں پر اگر دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک میں ایک جو ہے نا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ وہ جس طرح ایک رجسٹریشن ہوتی ہے نا، کسان رجسٹرڈ کسان ہے وہاں پر، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاکستان میں کسان رجسٹرڈ ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ چاہے 1 ایکڑ کا ہے وہ 1000 ایکڑ کا ہے، اس نے کیا فصل لگائی ہے اس کا پورا پورٹ فولیو بنتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے یہ فصل لگائی اس کسان نے، ٹھیک ہے نا، اس کی اتنی ایوریج آئی، اب اس نے اگلی مرتبہ یہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مطلب ان کو بتایا جاتا ہے، ہاں یہاں پر پرائیویٹ کمپنیز کے جو ڈیلرز ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کسان کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، لیکن پرائیویٹ بھی کیا برائے نام ہی ہوگا، اور اس میں آپ نے جو بات کی کہ کسانوں پر اتنے مافیا ہیں، وہ ایک مافیا نہیں ہے، میں نے تو ایک بتایا شوگر میں، پھر آپ نے ایک فہرست بتائی کہ یہ بھی مافیا موجود ہے، تو مین مافیا تو وہ ہوا جس کو کنٹرول کرنا چاہیے ان سب کو، مطلب ہے کہ حکومتی ادارے ہمارے مطلب ہے کیوں ان باتوں سے نالا ہیں، یا انہیں علم نہیں ہے، یا پھر وہ اس کے عوض کچھ لے دے کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، میرے خیال میں تو پھر مافیا تو حکومت ہی ہوئی کہ ان سب مافیا کو وہ پکڑ نہیں سکی۔ بالکل آپ نے بات جو ہے ایک کونے میں لگا دی کہ مافیا، میجر مافیا جو ہے وہ تو پیچھے آپ کی سرپرست اعلیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے، اب آگے نیچے کیا ہو رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں پر اندر کھاتے کوئی نہ کوئی کھاتا ہو رہا ہوگا، تو وہ یہ سچویشن ہے نا ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ایک پولیس افسر کو بھی اپنے محلے کے سب لوگوں کا علم ہوتا ہے کہ یہ کو کیا کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے، یہ کیسے جاتا ہے، پھر اتنے بڑے ادارے میں اگر ایگریکلچر اتنا بڑا ادارہ ہے کہ اس پہ جو اس کو جانچ پڑتال کرنے والے اور اس کو دیکھنے والے، کیا ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یار یہ مافیا بھی کسانوں کو تنگ کر رہا ہے، یہ مافیا بھی کسانوں کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، تو میرے خیال میں تو پھر پیچھے جا کر حکومت ہی آتی ہے کہ اس نہج پر جو کسانوں کو پہنچانے والی حکومت ہی ہے۔ بالکل، میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھتا ہوں، سندھ کے اندر ابھی حالیہ سیلاب آیا، ٹھیک ہے، وہاں پر فوڈ کا بہت بڑے مسائل پیدا ہو گئے کہ کھانے کے لیے آٹے کی قلت وہاں پر پورے پاکستان میں تھی لیکن سندھ میں بہت زیادہ۔ سندھ سالانہ 2021 اور 22 کے اندر 23.5 ملین ٹن گندم پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، 21-22 کے اندر سندھ نے جو ہے 23.5 ملین ٹن جو ہے نا گندم پیدا کی، ٹھیک ہے، وہ گندم پورے پاکستان میں ظاہر سی بات ہے وہ ہوتی ہے، ایک ان کی جو میتھڈ بنا ہوگا اس کے مطابق ہوگی، لیکن کیا سندھ کے اپنے لوگوں کے لیے وہ گندم کافی نہیں؟ بالکل، وہ گندم کہاں گئی؟ کہیں نہ کہیں تو گئی ہوگی نا، ظاہر سی بات ہے، یا تو وہ اللیگلی ایکسپورٹ ہو گئی ہوگی یا کوئی نہ کوئی سچویشن تو اس کے لیے ہوگی نا۔ آپ اندازہ لگا لیں کسان آپ کا جو ہے وہ پیچھے سے پورے ہر فرد کے لیے کھانا دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بیسیکلی کھانا تو فراہم کسان کر رہا ہے نا، اللہ کی ذات دینے والی ہے لیکن وسیلہ تو کسان ہے۔ بالکل، ہمارے ڈائننگ ٹیبل پہ جتنی بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ ایک کسان کی بدولت ہی ہے، تو کسان کا رتبہ اور اس کی شان اور اس سے ہماری محبت ظاہر سی بات ہے کہ ہے، تو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، تو بالکل آپ نے درست فرمایا۔ میں اس میں علی ڈاکٹر قدیر خان کا بہت بڑا نام ہے پاکستان کے اندر، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ نیشنل ہیرو ہیں، بالکل، وہ تو نیشنل ہیرو ہیں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک نام ہے، وہ انہوں نے ایک کام کیا، ٹھیک ہے، ہمیں اٹامک پاور بنایا، لیکن ایک جو چھوٹا کسان ہے نا وہ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے،
بالکل کیا بات، اچھی بات کی آپ نے. بالکل وہ بھی ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ نہ ہو تو چاہے وہ ایک دانہ ہی کم پیدا ہو رہا ہے لیکن وہ ایک دانہ کہیں تو کسی کے پیٹ میں تو جا رہا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, آپ اس سچویشن سے, میری اس ایگزامپل سے اندازہ کر لیں کہ کسان کا پاکستان کے اندر کیا رتبہ ہے, کیا رتبہ ہے, یا پوری دنیا کے اندر. آپ اس میری بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک کسان جو ہے وہ کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے. کسان دیکھیں گے, بہت اچھی بات کی آپ نے کہ عبد القدیر خان. کسان مطلب ہے کسان کسی بارڈر کا محتاج نہیں ہے, کسی سرحد, کسی سمندر. جو اگر کوئی فارمر ہے, کسان ہے, وہ بھلے یورپ میں ہے, انڈیا میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے, چائنا میں ہے, کہیں بھی ہے, یا پاکستان میں ہے, وہ کسان. مطلب جب وہ لوگوں کا پیٹ بھر رہے. جب آپ ایک کسان کہتے ہیں, وہ پھر آپ ایک کسی ریلیجن کی بات یا کسی کلچر کی بات نہیں کر رہے ہوتے, وہ آپ انسانیت کی بات کر رہے ہوتے. ایک کسان, ایک انسانیت کا دوسرا نام کسان ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ابو بکر سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور جو کسان کی آخر میں جو انہوں نے مثال دی ڈاکٹر عبد القدیر خان والی, تو وہ بہت مجھے دل کو چھو گئی. اور اسی کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں ابو بکر سے, اور اللہ حافظ.